وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھیں، اس سے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیر دار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، میں اب کبھی نہیں روؤں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو وہ اس وقت امراح کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی تھا۔ ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو وہ بس وہ امراح کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گھر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے اور یہاں اسے سب امراح کی حیثیت سے جانیں گے اور بس جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھ کے استارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگی۔ برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا، اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹو میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو اپنی آنکھوں میں سموئے وہ اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوبیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر اسے داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امراح۔ وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ او سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امراح نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا۔ اس نے ہیلو کی بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امراح کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں نا، آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امراح کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ E1 فلیٹ خالی تھا۔ 2 کمرے سامنے چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے اوپن کچن۔ امراح کی آنکھیں اعزازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے، واو! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھایا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے، اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امراح کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا، یہ فقرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن درخواست انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اس سے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے
ایسے خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرا دیکھ کر رہ گئی، اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سپر کھانا رات میں ہو۔ امرا سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، اور جاتے جاتے بھی وہ پھر کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئے نئے اشکال کے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں۔ تو یہ کتنا سچ ہے؟ سب کے پرفیومز بے دریغ سپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی، اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ ہی وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں، ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ خواب ہے، سو وہ بددستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں، اور سیدھے سیدھے امرا کیوں نہیں کہہ رہے، لیڈی امرا پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک پر سپرے کر دوں گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ امرا تو خواب میں دادا کے پاس بیٹھی نہاری کھا رہی تھی، سپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی، ابھی میں نے سپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر سپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی، اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ بھی سبز دکھ رہے تھے۔ سپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بو سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ سپرے؟ کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے۔ امرا کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی، گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب، شاید اس نے سننا چاہا لیکن پھر ارادہ مطلبی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھو گے۔ امرا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا تھا۔ دیر قطن نہیں کی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں تن سے اسے دیکھنے لگیں۔
باہر آ جائیں مس امرا، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امراہ کو لیڈی امراہ نام اچھا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اس سے لگا اسے طنزاً لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں ضرورت نہیں تھی۔ وہ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر دیر لگائی کہ کرتی رہیں کھانے پہ اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا؟ وہ مجمع اسے گھور رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، ایک لڑکی نے کہا جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندی چوٹی دائیں بائیں ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی سے باہر جول رہا ہو۔ امرا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا، یہ مس پاکستان ہے۔ امرا، ہانا نے کہا۔ ہانا کا دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امرا نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں لیلی ہوں اسکاٹ لینڈ سے۔ میں شرلی مارگوٹ، بھورے بالوں والی نے کہا، پر وہ مسکرا نہ سکی۔ میں بیٹی لوو، جرمنی سے۔ بہت لمبی اور بہت پتلی بیٹی لوو نے بے تحاشا مسکرا کر کہا۔ امرا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہے۔ میں عذرا ہوں، شکاگو سے۔ لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی، مردانہ ہیئر سٹائل لیے ہوئے، جس کو وہ صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی۔ وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی جائے تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی عذرا ٹائپ لگے، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ، شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہ کہنے پہ ہی وہ ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ سارے نوڈلز کھا کر باؤل دھو کے کیوں نہیں رکھا۔ ابھی امرا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ باؤل دھو کے رکھ بھی دیتی تو بھی انہیں پتہ چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے۔ ٹھیک ہے امرا، آپ جا کر سو جائیں۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بٹی لوو نے گو کہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، پر امرا دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، مگر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لیے کھانے میں کیا بنا ہے۔ کیا سب انگلش کھانے ہیں کہ کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہی 30% ادا کیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی وہ اس کے پیچھے کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا کھلا کتا تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ کتے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان نہ تھا، اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔
بیڈ کورز بے کشن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا، واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی۔ تمہارا ناشتہ؟ انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی اور سائڈ پہ رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امرا کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پہ لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کی گڑیا کی لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرا ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرا کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرا کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے ہر چیز اچھی لگنی تھی نا۔ آ جاؤ جلدی سے۔ پھر ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا تھا۔ کیا ہوا امرا؟ آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔ امرا اردو میں بربرا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فوارے کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریا مانچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے ہمیں چھوٹے معمولی بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کے دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی اور متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امرا کی ہنسی کے آبشاروں کی بوچھار سہتی رہی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی تھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی، اس کی پیشانی کا پسینہ بتا رہا تھا۔ اب وہ کوگنیشنز ہیومینیٹاز کا آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہرے حروف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس درس گاہ کا موٹیو ہے، جو
قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیض یاب کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین درس گاہوں میں سے ایک، دی یونیورسٹی آف مانچسٹر، وہ مین کیمپس کو اور کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہاں آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی، اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرا۔ ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے۔ دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرا، تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امراہ کا اتنی دور سے ہی ذرا تھم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکیوں کا گروپ تھا، اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی عذرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا، کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں، جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکرا رہے تھے، امرا ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی، تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرا، آپ مجھے درمیان میں ٹوکیں گی نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آگے کر کے بولتے ہیں، پکا میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے شک ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرا کو اس کی بات میں شک کچھ برا لگا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرا کو دائم کی بے وقوفی پہ ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جان لیے۔ اوہ، مجھے بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی کا سا تاثر دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائیں، جو غربت کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکتے اور آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، اور آ کے خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈز اکٹھے کیے، ایونٹس کیے،
اسٹالز لگائے، کچھ میوزک تھیٹر کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سیونگز تھیں۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نپٹا لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکتا وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لے۔ بصورت دیگر صرف 3 لوگوں کو بلوایا جا سکتا تھا۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تھے اور مانچسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا۔ وہ سب 1 ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے اور آتے ساتھ ہی ان سبھی نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا۔ کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے، اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرنا آتے تھے۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ ٹاپ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا اپنے کام اور تعلیمی سرگرمی سے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھیں وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھیں۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور میں رہتی تھیں، جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کا اپنا ذاتی قالینوں کا سٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طالبہ تھی، آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھیں اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورت حال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈ اکٹھے کیے، اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے خاص طور پر آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا، کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئیں۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کہیں نہیں ہیں۔ سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے۔ کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ
तीसरी दुनिया का एक बाशिंदा तालीम याफ्ता हो जाए और वो अपने मुल्क व कौम का सहारा बने, इन्हें आप इनके दिए गए पूरे पूरे पैसे वापस करेंगी। 1 पौंड कम ना 1 पौंड ज़्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारा मुनाफा या फ़ायदा के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात को बराए मेहरबानी समझें और याद तो ज़रूर रखें, जिन्होंने फंड्स दिए हैं वो आपको नहीं जानते, कोई एक भी आपको नहीं जानता, शक्ल से तो कोई भी नहीं, ताकि आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। हम 3 के सिवा कोई नहीं जानता कि वो फंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया अपनी रिहाइश और खाने का ज़िम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। बहुत अच्छा। सिर्फ यही एक अच्छी और मिस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन 5 लड़कियों के साथ आप रहीं, इनसे हमने ख़ास दरख्वास्त की थी कि आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ वो हमारे लिए रज़ाकार बना था। जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई वो अपने इस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर आप कल सोईं वो मैट्रेस इन दोनों ने, इसने नवाल और बरीरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी मांदा बची हुई सेविंग से खरीद कर वहाँ रखा। इसने नवाल और बरेरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी बची हुई मांदा सेविंग से खरीद कर वहाँ रखा। आपको हाना ने मना किया था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने लगाया, परफ्यूम्स को और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए किताबों के सिवा हर चीज़ को। आपने 2 नूडल्स के पैकेट निकाल कर खाए। मिस अमरा, वो सब बहुत अच्छी मेज़बान है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं मेज़बानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं हैं। हम अपने घरों, मुल्कों, शहरों से दूर अकेले रह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। काश रात ही हाना थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ 2 वक्त खाती है। सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहाँ इसे एक बर्गर मिलता है और एक कप कॉफ़ी। वो 1-1 पौंड बचाती है क्योंकि अपने तालीमी अखराजात वो खुद ही उठा रही है। कोरिया में रहने वाले इसके घर वाले अखराजात के नाम पर इसे पाकिस्तानी 1 रुपया भी नहीं बेच सकते। इसने तनहा मैनचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया है। शायद ये बातें आपको मामूली लगें, आप जो लाहौर के तालीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फ़ीस वालिदैन अदा करते हैं, आप जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, ना आपको जॉब की ज़रूरत पेश आई, आपको ये सब मामूली लगेगा क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में सख्त जद्दोजहद नहीं की, वो भी मुस्कुराकर हौसले से। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि इन्हें ज़्यादा किताबें खरीदनी होती हैं। वो 1 जीन्स 2 टी-शर्ट्स में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली, जिनके फ्लैट में आप रह रही हैं, इनके पास रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की है। आपके 1 महीने का खाने का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। वो रुका। वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमरा। इसने सांस भी ना लिया और फिर से शुरू हो गया। ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया। बुरा ना मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले बहुत शिकायती होते हैं।
सुस्त, काहिल, बहाने बाज इन्हें लगता है, बल्कि इन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख इन्हीं को मिल गए हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोए लेकिन दुख पर, तकलीफ़ पर, लेकिन मुश्किलात पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा, इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुद गर्ज हैं जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ। नवाल और बरेरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाएगा, वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। मिस अमरा, अपनी सुस्ती, काहली और बहानाबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ादान देकर इसमें डाल दें या आग लगा दें। असल जल मर जाना तो इन्हें चाहिए। आप लड़की हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमारे मज़हब में कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा है? कुरान में जितनी बार मर्द का जिक्र आया है, इतनी बार औरत का भी जिक्र आया है। यानी आप मर्द के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर मत समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। मिस अमरा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं। आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल लें या दौड़कर अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फ़ौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आई हैं तो आखिरी नंबरों पर आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकलकर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में जौहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरों की बहरहाल नहीं। इस बार रुका और काफ़ी देर रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस एक हफ्ते के दरमियान आप ज़मीन खोदें या गोल गोल घूमें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। आपकी जॉब का, आपके फूड का, अगर आप भूखी नहीं रह सकती तो ये सब आपके मसले हैं और ये सब आप हल भी कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? इसकी गर्दन फ़ौरन नफ़ी में फिर हाँ में हिली। आप सब समझ गई ना? जी। इसने ऊपर से सर हिलाया, अंदर से आंसुओं का रेला दबाया। गुड। अब आप जाएं और ज़मीन खोदें। ओह, मेरा मतलब जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ये 30% जल्द से जल्द वापस कर सकें। समझ गई आप? जी। इसने सर हिलाकर बमुश्किल कहा। नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपसे खिताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आप क्या करेंगी? मुझे जॉब ढूंढनी है जल्द से जल्द। इसकी आवाज़ रोंद गई। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है। मिस अमरा, अगर आपको रोना आए तो किसी ऐसी जगह चले जाइएगा जहां आपको कोई देख ना सके, ठीक है? जी ठीक है। पहले जाकर अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, अपनी क्लासेस का मालूम करें। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ से बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और सब कुछ यहीं होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट्स देख रही हैं, ये बिना डरे अपने सब ही काम कर रहे हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में घूमें फिरें कि आपके काम कैसे हो सकते हैं या आपको कैसे करने हैं। वो उठ खड़ी हुई। प्लीज़ दिल ही दिल में मुझे बुरा भला मत कहिएगा। अमरा का रंग फ़क हो गया। वो यही कह रही थी, लेकिन इसे कैसे पता चला
اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و گل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکوں کی پھلجھڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہی ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر خنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے گئے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان جملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر، اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔